بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے. کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. فیلڈ مارشل کا دو ٹوک اعلان. بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے. عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں. بھارتیہ خفیہ ایجنسی را کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے. کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول افسران کا معاملہ مثالیں ہیں. پاکستان نے بھارت کی داخلی پالیسیز کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی. پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انتہائی مشکور ہے. پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں جاری بہت سی جنگوں کو روکا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. کہا، مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے. 1.5 ماہ میں دوسرا دورہ امریکہ تعلقات میں نئی جہت کی علامت ہے. دوروں کا مقصد تعلقات کو تعمیری، پائیدار اور مثبت راستے پر گامزن کرنا ہے. امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے. افغانستان سے کئی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے خلاف متحرک ہیں. دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے. آج کا سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے. ملک دشمن عناصر افراتفری پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں، برین گین ہے. ہماری ترقی اور خوشحالی دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے وابستہ ہے. سوال یہ نہیں اگر ہم اٹھیں گے، سوال یہ ہے کتنی جلدی اور کتنی قوت سے ہم اٹھیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ. سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی ٹیمپا میں امریکی سینٹکام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت. سید عاصم منیر نے جنرل کوریلا کی قیادت اور دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے میں ان کی شراکت کو سراہا. نئے سینٹکام کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل تعاون پر اعتماد کا اظہار. فیلڈ مارشل کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جینکن سے بھی ملاقات. باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنرل کین کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. فیلڈ مارشل نے دوست ملکوں کے چیف آف ڈیفنس سے بھی بات چیت کی. وزیراعظم کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فون پر گفتگو. صدر ٹرمپ کی ثالثی میں آذربائیجان آرمینیا امن معاہدے پر مبارکباد. وزیراعظم نے 3 دہائیوں پرانے تنازع کو پرامن انداز میں نمٹانے پر صدر الہام علیوف کی تعریف کی. شہباز شریف نے معاہدے کو منطقی بنانے میں امریکی صدر کے کردار کو سراہا. صدر الیوف نے قرباخ معاملے پر پاکستان کی دیرینہ اور مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا. پاکستانی عوام اس مسئلے پر آذربائیجانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں. صدر الیوف کے جرأت مندانہ قیادت میں اس خطے میں امن قائم ہو گیا. وزیر اعظم کی گفتگو. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون کے مثبت انداز پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم کا صدر الیوف کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی اپنی دعوت کا اعادہ. تحریک انصاف نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن اپنی غلطی قرار دے دی. جنرل باجوہ کو توسیع دینا تاریخی طور پر غلط فیصلہ تھا جس پر پورے قوم سے معذرت خواہ ہیں. آئندہ کبھی ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کریں گے. PTI رہنما اسد کیسر کی محمود خان اچکزئی کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا، ملک میں ہائبرڈ نظام نافذ ہے. ذاتی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں. ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو نااہل کیا جا رہا ہے. بانی سمیت تمام رہنماؤں کے مقدمات پر فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے. ملک کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. یہ نظام آئینی ہے، قانونی ہے اور نہ ہی جمہوری. سوال یہ ہے کہ کیا ملک کو ہائبرڈ نظام کے تحت چلانا ہے یا آئین و قانون کے مطابق. 26ویں ترمیم پر وکلاء سے مشاورت کریں گے. ایکسٹینشن نہیں، تسلسل جاری رہے گا. کسی میں دم ہے تو اس تسلسل کو روک کر دکھائے. پاکستان کی کامیابیوں کا یہ سفر جاری رہے گا. سینیٹر فیصل وابڈہ کی اپوزیشن کو للکار.
ریاست کیسر کی پریس کانفرنس گمراہ کن اور حقائق کے منافی قرار ملک کی معیشت بارے گمراہ کن بیانات عوام کے حق میں نہیں. کیا آپ کو یہ قابل قبول نہیں؟ ترسلاتے 38 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں. وزیر اطلاعات عطا تار برس پڑے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی قبول نہیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 2.1 ارب ڈالر ہو گیا ہے. مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے. کیا آپ کو یہ قبول نہیں ہے؟ 9 مئی کو ایک سازش رچائی گئی، ریاستی اداروں پر حملے ہوئے. اس سنگین جرم پر قانون کے مطابق سزائیں سنائی گئیں. ان سزاؤں کے تمام فیصلے شفاف اور فیئر ٹرائل کے بعد ہوئے. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور ہستہ بستہ خاندان اجاڑ دیا. راشد منہاز روڈ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رون ڈالا. بہن بھائی جام بحق، والد شدید زخمی. متاثرہ فیملی ملیور سے دعوت میں شرکت کے لیے نیو کراچی جا رہی تھی. جم بحق ہونے والوں میں 22 سالہ ماہنور اور 15 سال کا احمد رضا شامل. واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. بہن بھائی کی نماز جنازہ نیو کراچی 11D روڈ پر ادا. علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت. واقعے کا مقدمہ بچوں کے چچا کی مدعیت میں درج. بھتیجی ماہنور کی اگلے ماہ شادی تھی. ہمیں انصاف چاہیے، چچا کی دہائی. حادثے کے بعد شہری مشتعل، 60 ڈمپروں کو آگ لگا دی. شہریوں کا ڈرائیور پر تشدد. پولیس نے ڈرائیور کو زخمی حالت میں حراست میں لے لیا. راشد منہاز روڈ پر ڈمپرز ایسوسی ایشن کا احتجاج. پولیس اور انتظامیہ سے ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب. ڈمپر مالکان نے 10 گھنٹے بعد سہراب کوٹ اور راشد منہاز روڈ پر دھرنے ختم کر دیے. بلاک سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت بحال. سینئر وزیر شرجیل میمن کی ٹرانسپورٹر سے ملاقات. حادثے اور پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار. جس ڈمپر ڈرائیور نے لوگوں کی جانیں لیں اس کے خلاف ایکشن ہوگا. ڈمپر جلانے والے 15 افراد کو گرفتار کر لیا. نفرت انگیز حرکت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. سڑکیں بلاک کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا ٹاک. شہر کاٹ میں بے لگام ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک موت کا سامان بن گئی. رواسات کے 7 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات میں 536 افراد جان کی بازی ہار گئے. حادثات میں جم بھگ ہونے والوں میں 38 بچے اور 51 خواتین بھی شامل. سب سے زیادہ 274 موٹر سائیکل سواروں کی اموات ہوئی. ٹریفک حادثات میں پیدل چلنے والے 179 افراد جان سے گئے. ٹرکوں کی ٹکر سے 60، ٹرالر کی ٹکر سے 48، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 44 افراد لقمہ اجر بنے. کراچی میں ٹینکرز کی ٹکر سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں. حکومت کو کہتا ہوں انسان سے قیمتی کچھ بھی نہیں. ہمیں اچھے روڈ، اچھے ہاسپٹل اور اچھے اسکول چاہیے. الیکشن کے وقت وعدے تو سب کرتے ہیں، عمل نہیں کیا جاتا. پیپلز پارٹی والے اپنی باتیں کرتے ہیں. سندھ حکومت تعاون کرے، میں 3 دن میں یہ کام کر سکتا ہوں. گورنر سندھ کامران ڈسوری کی میڈیا سے گفتگو. کہا گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہے لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہو رہا. مجھے پاور دلوانے کی کوشش کرو، میں غریب کو چیک فراہم کرواؤں گا. خواہش ہے سندھ کے 8 اضلاع میں IT سینٹرز کھولوں. پاکستان ترقی تب کرے گا جب ہم متحد ہوں گے. مستون کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ. جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. 4 مسافر معمولی زخمی. دھماکے سے متاثرہ ریلوے ٹریک بحال کر دیا گیا. حادثے کا شکار جعفر ایکسپریس کوئٹہ پہنچ گئی. حملے کے بعد جعفر ایکسپریس اور بولان میل سروس معطل کر دی گئی. جعفر ایکسپریس کی سروس 11، 13 اور 14 اگست کو معطل رہے گی. کراچی سے کوئٹہ آنے والی بولان میل کی سروس بھی 15 اگست تک معطل کر دی گئی. خانپور میں بھی سٹی پھاٹک کے قریب عوام ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. ریلوے حکام نے ٹریک کو مرمت کے بعد بحال کر دیا. جو کہا کر کے دکھا دیا. وزیر اعظم سے بلوچستان کے ہونہار طالب علم کی ملاقات. اکرام اللہ نے راولپنڈی بورڈ کے میٹرک کے امتحان میں تیسری پوزیشن حاصل کی. وزیر اعظم نے 2022 میں دورہ خلا سیف اللہ پر اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اکرام اللہ کاکڑ سے امدادی خیمے میں ملاقات ہوئی تھی. ان کا خاندان سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا. ملاقات میں اکرام اللہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی. آج دیکھ کر خوشی ہوئی. اکرام اللہ محنت سے اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے.
इकराम उल्लाह काकड़ ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने मेहनत जारी रखी और आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने इकराम उल्लाह काकड़ को तोहफा भी दिया। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी, होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल फिर खुल गया। तलबा के ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से फैज़ याब हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। पंजाब में तलबा को वो मौक़े दिए जा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। तलबा की कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर शरीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज। एक्स पर लिखा, दोनों मुल्क तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं। 3 माह बाद भारत ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर शरीफ को ख्याल आया, उसने पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए। भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके। ऐसी भूंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मट्टी में मिला दिया। शोबा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज सेहत इंसाफ कार्ड समेत दीगर मनसूबों में 28 अरब 61 करोड़ की माली बेकायदगियों का इंकशाफ। निजी अस्पतालों को गैर जरूरी तौर पर सेहत सहूलत कार्ड के पैनल में शामिल किया गया। सूबे के 10 अजला से सेहत सहूलत कार्ड के पैनल में शामिल 48 में 17 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं थे। बाज़ निजी हॉस्पिटल्स को हेल्थ केयर कमीशन के पैनल पर न होने के बावजूद अरबों रुपए की अदायगियाँ की गईं। सवात के 2 गैर रजिस्टर्ड निजी हॉस्पिटल्स को 1 अरब से ज़्यादा की अदायगियाँ की गईं। सेहत सहूलत कार्ड से इस्तेफादा करने वाले मरीजों का मुकम्मल डेटा दस्तियाब नहीं। ऑडिट रिपोर्ट ने बेकायदगियों का भांडा फोड़ दिया। हुंजा में शेषवर ग्लेशियर से अचानक सैलाबी सूरत हाल। पानी के तेज बहाव से शाहराह कराकरम का बड़ा हिस्सा तबाह। हुंजा और गिलगित के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। वहीं आज़ाद कश्मीर के बरसाती नाले में डूबकर 2 कमसिन भाई दम तोड़ गए। मकामी अफराद ने लाशें निकाली। मालाकंड में 3 बहन भाई दरिया में डूब गए। बच्चे की लाश मिल गई। 2 बच्चों की तलाश जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशें। लाहौर और इस्लामाबाद में बादल खूब बरसे। पंजाब, बलाई, केपी और कश्मीर के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहिली इलाकों में चंद मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। तिरबेला डैम और जिनाह राज पर निचले दर्जे का सैलाब।